اچھا، شیخ رشید کا انٹرویو تو ہو گیا۔ انٹرویو سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی آئیں سوشل میڈیا پر جس میں کہا گیا کہ شیخ رشید کو لاتیں ماری گئیں، گھسیٹ کر سما ٹی وی لاہور کے دفتر میں لایا گیا، اور وہاں پر دو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو کالر سے یہاں سے پکڑ کے کھینچا گیا، اور کسی نے کہا کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شیخ رشید کو بٹھایا گیا اور علیم خان کے کمرے میں بٹھایا گیا، سما ٹی وی کے جو آنر ہیں، اور وہاں پر منیب فاروق کو بلایا گیا، جلدی یہاں پر آئیں، آپ نے انٹرویو کرنا ہے، اور منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ وہاں پر آ گئے، اور پھر آنے کے بعد ایک سوال نامہ منیب فاروق کے آگے رکھا گیا کہ منیب یہ سوال آپ نے کرنے ہیں، اور دوسرا جواب نامہ جو ہے وہ شیخ رشید کے سامنے رکھا گیا اور کہا کہ شیخ صاحب آپ نے یہ جواب دینے ہیں، اور شیخ صاحب نے جب وہ جواب نامہ پڑھا اور درمیان میں عمران خان کے خلاف باتیں تھیں اور بشرا بی بی کے خلاف باتیں تھیں، تو شیخ رشید نے کہا کہ خدا کے لیے میں 72 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کروائیں، بڑی دل آزاری ہوگی، بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو آگے سے ایک شخص بڑا جو سول لباس میں تھا اور بقول ہمارے کچھ صحافی دوستوں کے اس کا تعلق ISI کے ساتھ تھا، اور اس نے ایک تھپڑ مارا شیخ رشید صاحب کے منہ پر، اور شیخ صاحب سے کہا کہ پڑھو یہ سارا کچھ، اور پھر شیخ صاحب جو ہیں وہ بچوں کی طرح بلک کر رونے لگ پڑے، اور ان کی جو تھا وہ تھرتھرا رہا تھا، اور پھر یہ کہا کہ انہوں نے ایک وگ پہنی ہوئی تھی، وگ بھی ایک طرف سے ٹیڑھی ہو چکی تھی، اتنی بدسلوکی کی گئی کہ منیب فاروق اور ان کا جو عملہ ہے اس نے آ کر وہ جو ایجنسی کے لوگ تھے بقول ان صحافیوں کے، اور ان ایجنسیوں کے لوگوں کو آ کر منیب فاروق نے کہا خدا کے لیے آپ یہ کام یہاں پر نہ کریں، یہ بدتمیزی ہے، یہ آپ کو یہاں پر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس پر ایجنسیوں کے لوگوں نے کہا منیب صاحب آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر آ کے مداخلت کرنے کا۔ اب یہ ساری کہانی اتنی پریشان کن تھی، اتنی تشویشناک تھی کہ ہم سب کی دلچسپی پیدا ہوگی کہ یہ جو انٹرویو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی خاص قسم کا انٹرویو ہو رہا ہے، کیونکہ انٹرویوز اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، پرویز خٹک صاحب کا انٹرویو ہوا، فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ہوا، علیم خان صاحب کا انٹرویو ہوا، جہانگیر ترین صاحب کا انٹرویو ہوا، اون چودھری صاحب کا ہوا، اچھا پھر صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ہمارے سامنے کی بات ہے، کامران شاہد صاحب نے بھی انٹرویو کیا تھا کسی کا، تو انٹرویو تو سب کے ہوئے، لیکن یہ جو نقشہ کھینچا گیا شیخ رشید احمد صاحب کے انٹرویو کا، اس نے تو صحافت کی چولیں ہلا کے رکھ دیں، اور ہم نے دیکھا کہ پھر بہت زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا، اور ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ ہوئی فوج کے خلاف بھی، اور ایجنسیوں کے خلاف بھی، اور سما ٹی وی کے خلاف بھی، اور سما ٹی وی کے اینکر منیب فاروق صاحب کے خلاف بھی۔ اچھا، یہ جب ساری چیزیں ہوئیں میں نے کہا سب سے پہلے مجھے انٹرویو دیکھنا چاہیے، اور یہ شو کروایا گیا اور یہ باور کرایا گیا کہ انٹرویو میں شیخ رشید احمد صاحب نے بہت سخت باتیں کی عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو انٹرویو ہم نے سنا، ٹھیک ہے، اس انٹرویو میں یہ فیل آ رہی تھی کہ شیخ رشید احمد صاحب آج دل سے نہیں ہنس رہے، ان کے قہقوں میں جان نہیں ہے، اور وہ کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہیں، اور ان کی باتوں میں وہ طوفان بھی نہیں ہیں، لیکن شیخ صاحب بہرحال گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو میں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، اور وہ جو بات کہی مثال کے طور پر کہ شیخ رشید احمد بڑے ضدی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضدی سیاستدان ہیں، تو یہ بات تو وہ بہت پہلے بھی کہتے تھے، یہ اس وقت بھی یہ باتیں کرتے تھے جب وہ کیبنٹ کا حصہ تھے، وزیر داخلہ تھے، اور سلیم صافی صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ والی بات بھی کہی تھی، بلکہ صافی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یار تم بھی پٹھان ہو، مطلب وہ کہہ رہے تھے، میں تو صافی صاحب کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ہمارے قابل احترام میں بڑے بھائی ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ بھی پٹھان ہیں، وہ بھی ایسا ہے، آپ بھی ضد کرتے ہیں، وہ بھی ضد کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں تو عموماً شیخ صاحب یہ کہہ دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی کھلی ڈلی گفتگو کرنے والے آدمی ہیں، کوئی لگی لپٹی باتیں وہ نہیں کرتے۔ ہمارا ایک عرصے سے ان کے ساتھ تعلق ہے، اور میں جب یہاں اسلام آباد میں جرنلزم کے لیے آیا تھا 2004 میں،
ایٹ ڈیٹ ٹائم ہی واز انفارمیشن منسٹر، اور میں میرٹ میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ بڑا ٹائم بیٹھتا تھا، شیخ صدمہ میں خبریں وغیرہ بھی دے دیا کرتے تھے اور بڑی اوپن گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے. تو ہمیشہ مطلب ان کا کو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسے سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ جو نخرہ ٹخرہ کرنے والے ہوں، آپ ان کو جس وقت بھی جی چاہیں آپ کال ملا سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو شیخ رشید احمد صاحب کا جو انٹرویو تھا تو وہ انٹرویو سارا ہم نے سنا، اور اس میں وہ جو بات تھی وہ تو کہیں تھی ہی نہیں جس کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ شیخ صاحب یہ کہہ دیں گے، شیخ صاحب وہ کہہ دیں گے. ایسا شیخ صاحب نے کچھ نہیں کہا. اچھا جب انٹرویو ہو گیا تو میں نے منیب فاروق صاحب، کیونکہ جیو میں ہمارے کولیگ رہے اور بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت پروفیشنل آدمی ہیں، تو میں نے ان کو پہلے کال کی، پھر میں نے کہا میں ان کو آڈیو میسج کر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی انٹرویو چل جاتا ہے تو دھڑا دھڑ لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا جب وہ فارغ ہوں گے جواب دے دیں گے. تو میں نے منیب صاحب کو فون کیا، میسج کیا، آڈیو میسج واٹس ایپ پر، اور میں نے ان سے کہا کہ منیب صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ انٹرویو آپ نے کہاں کیا؟ کیا سما لاہور کے دفتر میں یہ انٹرویو آپ نے کیا، یا شیخ رشید احمد صاحب نے آپ کے انٹرویو کے آخری حصے میں یہ بات کہی کہ یہ انٹرویو کرنے کے لیے آپ میرے گھر آئے تو آپ کا شکریہ. تو یہ شیخ صاحب کا کون سا گھر ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب لال حویلی راولپنڈی میں بھی رہتے ہیں، ان کا اسلام آباد میں بھی ایک گھر ہے، یہاں F6 میں ہوتا تھا، ہم اس گھر میں جاتے تھے جب وہ منسٹر ہوتے تھے. اچھا اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں بھی ان کا گھر ہے. تو پتہ چلا کہ یہ انٹرویو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں کیا گیا ہے. اور منیب فاروق صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں تھپڑ مارنے والی، سما کے دفتر لے کر جانے والی، لاہور والی، یہ ساری باتیں بے بنیاد، من گھڑت اور فضول ہیں، ان میں سے کوئی بات درست نہیں ہے. آپ سما کے دفتر فون کریں، لوگوں سے پوچھیں، کوئی ایک بندہ اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا. اور پھر ہم نے اپنے دوستوں کو بھی فون کیا، ان سے کہا کہ بھائی یہ چیزیں آپ کے ادارے کے اندر کہیں ہوئی ہیں. تو یہ ان کی مینجمنٹ سے رابطہ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہیں تو جرنلسٹوں کے بے شمار دوست ہوتے ہیں، اور وہ جو دوستی یاری ہے نا تو اس میں بہت سی باتیں آپ سے ریکارڈ کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اس طریقے سے ہوئی ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ کوئی شخص بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو وہاں لایا گیا، ان کو تھپڑ مارا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، انہیں گھسیٹ کے لایا گیا، ان کے کالر پکڑ کے کھینچے گئے، ان کی وگ ایک طرف سے ہٹی ہوئی تھی. کوئی بھی ایسی بات وہاں پر نہیں ہوئی. اچھا منیب صاحب سے پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ انٹرویو راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن میں شیخ رشید احمد صاحب کے گھر میں ہوا. اور شیخ رشید احمد صاحب کے گھر کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ شیخ صاحب کا راولپنڈی میں گھر نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، ہم ملک ریاض صاحب نے بحریہ دسترخوان کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ وہ جو بحریہ دسترخوان شروع کر رہے ہیں، کیونکہ جیو پر ان کی کمپین چل رہی تھی تو ایک چھوٹا سا پیکج بنانا تھا، تو میں گیا ان کے پاس. تو شیخ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور بحریہ ٹاؤن والے گھر کے بارے میں وہ بات چیت بھی وہاں پر ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو ان کا گھر ہے، یہ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے. تو اب منیب صاحب نے بتا دیا کہ اس گھر میں ان کا انٹرویو ہوا ہے، اور اس انٹرویو میں جو منیب صاحب کی اپنی ٹیم ہے اس کے علاوہ سما ٹی وی کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا. تو یہ کلیئر کٹ انہوں نے یہ والی ساری بات بتا دی. اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں وسیم عباسی صاحب، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے انٹرویو تو دے دیا اور ان سے ملاقات وغیرہ بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ حراست میں. اور میں نے ابھی دیکھا کہ 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، کچھ ٹائم پہلے، کیونکہ جب میں اپلوڈ کروں گا شاید ٹائم زیادہ ہو چکا ہو، تو شیخ صاحب نے خود ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے اس انٹرویو کا وہ کلپ لگایا جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو میرا مقصد ہے نا زندگی کا وہ یہ ہے کہ جن بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی مائیں رو رہی ہیں، ان کی بہنیں رو رہی ہیں، میں ان بچوں کی رہائی کے لیے کوششیں کروں گا. اور مجھے اگر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنا پڑتی ہے اور ایسا کبھی ہوتا ہے تو میں جا کر ان سے گزارش کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ان بچوں کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے گھٹیا کام ہوا ہے، فضول کام ہوا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. 9 مئی کا واقعہ انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک واقعہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے 9 مئی کے واقعے کو اس کی مذمت کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اس واقعے کی مذمت ہر جمعے کے روز جمعے کے خطبہ میں علماء اکرام سے کروانی چاہیے. یہ بات بھی انہوں نے ساری وہاں پر جا کر دی. تو اس لیے شانت ہو جائیے، نہ تھپڑ لگا ہے، نہ ویگ ان کی کہیں خراب ہوئی ہے، نہ ہی انہیں گھسیٹا گیا ہے، نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے ہیں، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمیں ان انٹرویوز کی طرح دکھائی نہیں دیے جس طرح وہ ماضی میں انٹرویوز دیتے تھے. شاید چلے کا اثر ہو، اور وہی کہتے ہیں کہ جو چلہ انہوں نے لگایا ہے
کوئی اتنا آسان نہیں تھا، گھر سے دور رہنا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور انہوں نے سیاسی آدمی ہیں، ڈرامہ جانتے ہیں، تو انہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تکالیف کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے بیان کیا، اور اپنے انٹرویو میں کئی بار وہ آپ دیدہ ہونے کے قریب تھے، اور ایک بار انہوں نے کہہ بھی دیا کہ زیادہ اس کے علاوہ بات نہ کریں، شاید میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔